نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیت اور ابتدا پر بھی ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ چونکہ رمضان المبارک اختتامی لمحات میں ہے اور اس نعمت کے بجا لانے پر اللہ کی طرف سے ایک ایوارڈ اور ریوارڈ دیا جا رہا ہے، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود اور دوسرے لوگ 2 دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ان کے 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، ایک کو عید الفطر اور ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس رمضان میں جہاں ہم نے تلاوت کی، ذکر کیا، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، قیام اللیل، صدقات اور خیرات دیے، اسی طرح ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں دین کی صحیح بات معتدل طریقے پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی اپنی صلاحیت صرف کی پورے پینل نے۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ جہاں نمازوں میں، روزوں میں، تراویح میں، دعاؤں میں ہم سے کمی رہ گئی، ہم حق ادا نہیں کر سکے، اسی طرح اس ٹرانسمیشن میں جس اچھے انداز سے، احسن انداز سے، مدلل انداز سے، تقوی اور اخلاص کا پیکر بن کر جو بات کرنی چاہیے تھی، میں بذات خود اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خامیوں کا شکار رہا۔ تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور مزید ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں، مجموعی اعتبار سے الحمدللہ اس کے فوائد بہت زیادہ رہے، اور جس طرح آپ نے ایک اینکر بن کر اعتدال کے ساتھ، اور پھر یہ کہ بڑی بیلنس طریقے پر، اور اتنے خوبصورت موضوعات جو معاشرتی بھی تھے، اخلاقی بھی تھے، مذہبی بھی تھے، اور قومی اور بین الاقوامی بھی تھے، فلاحی، سماجی اور ثقافتی بھی تھے، تو اس پر آپ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں۔ آپ کے ساتھ جو عامر احمد عثمانی جو کانٹینٹ ہیڈ کے طور پر موضوعات کا تعین، اور پھر جو ہے وہ پینل اور علماء سے روابط میں ان کا بھی بہت مؤثر کردار رہا، تو ان کی اس کوشش اور کاوش کو بھی میں دل سے جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ پورا جی ٹی وی کا جو چینل ہے، الحمدللہ علماء کو انہوں نے عزت افزائی دی، علماء کو رسپیکٹ دی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کی مشترکہ کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک شعر اس کی نظر ہو جائے: آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ دوسری بات، یہ جو عید الفطر کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے رمضان میں جو کیا، اب ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے۔ رمضان جدا ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ تو 1 سال میں ایسی تربیت کرتا ہے کہ 11 مہینے آپ اس کے مزے لوٹو۔ رمضان 11 مہینوں کے دروازے پر دستک کا نام ہے۔ روزہ تو پوری زندگی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ ظاہری طور پہ رمضان تو جدا ہو رہا ہے، قرآن تو جدا ہونے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اس رمضان میں جو کنیکشن اور جو اٹیچمنٹ اور جو وابستگی ہمیں قرآن کے ساتھ میسر ہو چکی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا جو ہم مصداق بن چکے ہیں، اینکر آف دی شپ کی طرح قرآن سے جیسے ہماری بائنڈنگ ہو گئی ہے، اب ہم 11 مہینے اسی قرآن کو اپنا امام بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزم کیجئے، قرآن سے تعلق قائم رہے گا، نمازوں کی پابندی کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، اور لڑائی جھگڑوں سے، اختلاف اور انتشار سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔